حدیث مبارکہ کی تعریف۔ حدیث سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اعمال، تقریرات، یعنی کسی کام کو دیکھ کر خاموشی سے اس کی تائید فرمانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و اخلاق ہیں۔ قرآن مجید کے بعد حدیث اسلام کا دوسرا بنیادی ماخذ ہے، جس سے مسلمانوں کو دین کی عملی تعلیم ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور رسول تمہیں جو کچھ دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ سورۃ الحشر 7۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سورۃ النساء 80۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر دین اسلام کی مکمل رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ حدیث کی اہمیت۔ حدیث مبارکہ قرآن مجید کی تشریح اور عملی تفسیر ہے۔ قرآن نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، روزہ رکھنے اور حج کرنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ ان عبادات کا طریقہ، آداب اور عملی تفصیل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتی ہے۔ حدیث مسلمانوں کو عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت اور کردار کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اسی لیے امت مسلمہ نے ہمیشہ حدیث کو دین کا بنیادی ماخذ مانا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے عظیم خدمات انجام دی ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ صحیح احادیث کا علم حاصل کرے، ان پر عمل کرے اور دوسروں تک بھی ان کی صحیح تعلیمات پہنچائے، کیونکہ دنیا و آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ تعارف۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ ان سب میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن مجید نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا مستحق بنتا ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سورۃ النساء 80۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے احکام ہی لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور رسول تمہیں جو کچھ دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ سورۃ الحشر 7۔ یہ آیت مسلمانوں کو حکم دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جائز حکم کو قبول کریں اور جن کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ سورۃ آل عمران 31۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح البخاری۔
یہ احادیث اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ ایمان کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی زندگی کے ہر شعبے میں ضروری ہے۔ عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت، تجارت اور عدل و انصاف، ہر میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بہترین نمونہ ہے۔ نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، حج کرنے اور دیگر عبادات کا صحیح طریقہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوتا ہے۔ صحابہ کاف رے الف میم کی مثال۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بے مثال تھے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے، وہ فوراً اس پر عمل کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے رضا کا اعلان فرمایا اور انہیں بہترین امت کا حصہ بنایا۔ ہماری ذمہ داریاں۔ آج ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن و سنت کا علم حاصل کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے۔ یہی دنیا و آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ نتیجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ دونوں اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، محبت اور جنت کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنت کی پیروی میں ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر قول و فعل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھے اور اپنی زندگی کو سنت نبوی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت، محبت اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔